بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. نکال دو سو ہٹا دو میرے ہاتھ میں دے دو بس. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد. قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، کچھ مختصر باتیں عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم جس میں ہم مشغول ہیں اسے علم الہی کہتے ہیں. یہ علم الہی ہے. علم الہی کے ساتھ اللہ کی مدد کا آنا یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور علم الہی بغیر محنت کے وجود میں نہیں آتا. دنیا والوں کے جو علوم ہیں وہ ان کے تجربے ہیں. بھائی ہوائی جہاز والوں کے علوم ہیں، ڈاکٹروں کے علوم ہیں، فنون ہے. یہ اسے علم نہیں کہیں گے، وہ فنون ہے. وہ جو ہے اپنا ان کے تجربے ہے، وہ تجربے پر چلتے ہیں. اللہ کا علم جو ہے یہ علم الہی ہے جو نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. یہ نبیوں والا علم ہے. اس کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے. واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، یہ فرمایا کہ واتقوا اللہ یعلمکم اللہ. ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انا اريد ان اكون اعلم الناس قال له اتق اللہ تکن اعلم الناس. تقوی اختیار کر تو سب سے بڑا عالم تو ہی تو ہوگا. اسی لیے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بخاری شریف کا پڑھنا یہ کوئی فرض عین نہیں ہے اور ڈاکٹر بننا یہ حرام نہیں ہے، لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض عین ہے. ہم علم حاصل کریں اور ہماری زندگی میں دین بھی آ رہا ہو تو یہ چمکے گا. اچھا، کبھی کبھار گھر میں بٹھا کر اللہ اسے چمکائیں گے. ہمارے محدثین نے، ہمارے علماء نے بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں اس علم کے لیے. بس شرط یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی ہو. اور تقوی جو ہوتا ہے بغیر مانگے نہیں ملتا. یہ مانگے، روزانہ اللہ سے مانگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دعا مانگتے تھے اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. حالانکہ نبی سے بڑا متقی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ حدیثوں کے اندر یہ دعائیں آتی ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زور سے دعا مانگتے تھے، سلام پھیرتے. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں میرے کمرے میں ہوتی اور کمرے میں جو ہے میں آواز سنتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا. فجر کی نماز کے بعد یہ اہتمام سے مانگتے اللہم انی اسألک علما نافعا. یہ تھوڑی اونچی آواز میں کہتے. ففی ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ تھوڑی دھیمی آواز میں کہتے. اور یہ روزانہ سلمہ کہتی ہے کہ میں سنتی تھی. تو جس قرآن میں اللہ نے ہمیں مشغول رکھا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. بڑی محنتوں کے بعد یہ قرآن جمع ہوا ہے. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف کی ترتیب نہیں تھی جو ابھی ہے. ابھی تو ماشاءاللہ مسائل چھپنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کسی کے پاس کچھ صورتیں تھی، 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 کسی کے پاس جو ہے کچھ آیتیں تھی، کسی کے پاس کچھ آیتیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موضوع چھیڑا حضرت ابو بکر کے سامنے
اور یوں کہا کہ حضرت جو ہے حضور کا تو وصال ہو گیا اور ہم نے پورا قرآن جمع نہیں کیا، تو اس لیے میری یہ رائے ہے کہ قرآن کو جمع کیا جائے، جس کے پاس بھی ہے ہم جمع کریں، حکومتی اعتبار سے جمع کیا جائے، قانونی اعتبار سے۔ تو صدیق اکبر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بہت ناراض ہوئے صدیق اکبر، یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا ہو میں کیوں کروں؟ بھی اگر خیر ہوتی تو حضور کے زمانے کے اندر جو آسمان سے وحی آتی ہے قرآن جمع کرو، لیکن جو ترتیب حضور کے زمانے کی تھی میں اسی کو لے کے چلوں گا، یہ صدیق اکبر نے کہا۔ حضرت عمر جو ہے یہ بہت فکر مند تھے کہ کچھ کام ہو، اس کے اوپر کچھ کام ہو، لیکن صدیق اکبر بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں اس مسئلے میں۔ تو حضرت عمر نے سوچا کہ ابو بکر کو سمجھانے کے لیے کس کو ڈالیں بیچ میں، کس کو ڈالنا پڑے گا نا، کوئی بات سمجھائے۔ تو حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے بات کی کہ حضرت عائشہ جو ہے صاحبزادی صدیق اکبر کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے، بھئی شاید ان کی بات مانے۔ تو حضرت عائشہ سے تنہائی میں پردے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کو بٹھا کر، جو حفصہ ان کی بیٹی تھی حضرت عمر کی، کہ دیکھو بیٹی تم بھی بیٹھو، مجھے ایک بات کرنی ہے ماں عائشہ سے، تم بھی سنو میں کیا کہتا ہوں۔ چنانچہ پردے کے پیچھے بات کی اور یوں کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، قرآن مختلف گھرانوں میں بٹا ہوا ہے، ابھی کسی کے پاس 10 آیتیں ہیں، کسی کے پاس 2 آیتیں ہیں، کسی کے پاس کیا، کسی کے پاس کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ قرآن جمع ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب غزوات ہو رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، 30 سال کے بعد ایک نسل بدل جاتی ہے، آج کی تاریخ آپ لکھ لو یہاں، اور پھر اس کے بعد 30 سال آئیں گے تو 30 سال کے بعد ایک نسل ختم، دوسری نسل شروع ہوگی، دوسرے لوگ کام کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رکھی، تو حضرت حفصہ کے ذریعے حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ مسئلہ اہم ہے، یعنی اس میں ابو جی کو سمجھانا، اس لیے کہ وہ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوا میں کیوں کروں، ان کی دلیل یہ ہے۔ حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ نہیں بھی اب جو وقت بدل گیا ہے، اب حالات بدل گئے ہیں، دین دنیا میں پھیل رہا ہے، آہستہ آہستہ 30 سال ہو جائیں گے، 40 سال ہو جائیں گے، تو قرآن کا پھر کیا ہوگا، ہر آدمی اپنے اعتبار سے قرآن پڑھے گا، یہ حضرت عمر کی رائے تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جاتی صدیق اکبر کے پاس یہ بات کرنے کے لیے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی مڑ دیکھ کر واپس آ جاتی۔ سمجھ گئے نا آپ لوگ تو اردو سمجھو چھو نا ویسے میں لوگوں، وہ مڑ دیکھ کر واپس آ جاتی ہے، کہا ارے بھئی بات کرنے جیسا نہیں ہے، بات ایسی کرو کہ سامنے والا قبول کرے، اور یہ تو بہت اہم مسئلہ ہے قرآن جمع کرنے کا۔ چنانچہ حضرت عمر حضرت حفصہ سے پوچھتے تھے بیٹا کیا ہوا، کوئی بات کہی حضرت عائشہ نے، کوئی بات بتائی؟ حضرت حفصہ کہتی تھی کہ ابھی تک کوئی بات ہوئی نہیں ہے، جاتی ہیں لیکن یہ کہ وہاں جا کر بات کریں، کیا موڈ میں ہو کیا موڈ میں نہ ہو، اس لیے ابھی تک بات نہیں کی۔ البتہ ایک مرتبہ مڑ دیکھ کر حضرت عائشہ نے بات چھیڑی، صدیق اکبر نے وہی ناراضگی کا اظہار کیا کہ نہیں کرنا قرآن جمع، اسی طریقے سے رہے گا۔ امیر المومنین تھے، اور ہمارے یہاں امیر المومنین کی بات کا ماننا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اس دوران میں کچھ حفاظ شہید ہو گئے۔ قصہ ہوا کہ کچھ حافظ، بڑے بڑے حافظ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، کافی بہت بڑا ایک طبقہ حافظوں کا وہ شہید ہو گیا۔ اب جب وہ شہید ہوا تو مدینہ منورہ کے اندر ہلچل مچی، کرے اتنا بڑا طبقہ حافظوں کا شہید ہو گیا۔ اب حضرت عمر کو وقت ملا، چانس ملا کہ یہ ٹائم ہے بات کرنے کا۔ پھر حضرت عمر نے بات چھیڑی کہ دیکھیے امیر المومنین، کتنے حافظ شہید ہو گئے ہیں اور کتنے حافظ ابھی غزووں کے اندر چل رہے ہیں، اس طریقے سے اگر حافظ شہید ہوتے گئے، پھر دوسرے حافظ شہید ہو گئے اور قرآن ہم نے جمع نہیں کیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔
تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے، چلو بٹھاؤ سب کو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، اس طریقے سے جو اس قرآن کے لائن کے ماہرین تھے، زید ابن ثابت ہیں، اس قسم کے لوگ جو تھے وہ جمع ہوئے اور جمع ہو کر مشورہ کیا کہ وہ قرآن کے بارے میں کیا کیا جائے۔ یہ مختصر تاریخ سمجھا رہا ہوں، جو قرآن آپ پھٹ سے کھول لیتے ہو نا اور کھول کے پڑھ لیتے ہو، کتنے مجاہدے کے بعد جمع ہوا ہے۔ اب اس کی حفاظت ہمارے ذمے، ہم یہ حفاظت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، آگے پھیلائیں گے۔ تو یہ بات طے ہوئی کہ قرآن کا جمع کرنا یہ طے، یہ مشورہ ہو گیا کہ قرآن جمع کرنا چاہیے، لیکن کیا شرطیں رکھنی چاہیے؟ کئی شرطیں رکھی گئی۔ مسجد نبوی کے اندر سارے مرد جمع ہو جائیں، عورتیں جمع ہو جائیں، ایک طرف عورتیں ہوں ایک طرف مرد ہو، جس کے پاس بھی قرآن ہو وہ لائے لکھا ہوا اور اس پر ایک گواہ لائے۔ وہ ایک آیت لکھی ہے تو آپ نے لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، 3 باتیں تھی، ایک تو جس کے پاس بھی ہو لکھا ہوا وہ لائے، ایک دوسرا اس پر ایک گواہ لائے، اور تیسرا وہ آیت سب کو یاد ہونی چاہیے۔ کسی نے اگر کہا کہ میں نے حضور سے ہی لکھی ہے اور یہ گواہ ہے، لیکن مدینہ میں کسی کو یاد ہی نہیں ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ حافظ اتنے حافظ تو کبھی تھے ان لوگوں کے۔ یہ 3 شرطوں پر قرآن جمع کریں گے ہم۔ چنانچہ شروع ہوا، سب سے زیادہ قرآن لکھا ہوا حضرت حفصہ کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ۔ حضرت عمر خود گئے اور خود جا کر کہا کہ آپ کے پاس جو لکھا ہوا قرآن ہے وہ ہمیں دے دو۔ تو حضرت حفصہ نے کہا کیوں دوں، میں نے محنت سے جمع کیا ہے اسے۔ فرمایا نہیں، ہم اسے لے لیں گے، اور فوٹو کاپی تو اس زمانے میں تھی نہیں، یعنی اسے ہم دیکھ کر ٹھیک ٹھاک کر کے آپ تک قرآن واپس کر دیں گے، یہ حضرت عمر نے کہا۔ باقی جو ہے بیت المال میں جمع کر دیں گے، مسلمانوں کا جو معاملہ ہے وہاں ہم جمع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ کام بھی ہو گیا۔ سارا قرآن اس طریقے سے جمع ہوا، لیکن 2 آیتیں ابھی بھی کسی کو مل نہیں رہی تھی۔ کتنی آیتیں بھائی؟ 2۔ ایک تو سورہ توبہ کی آخری آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم الی آخر الآیات۔ یہ کسی یاد سب کو تھی، ہر صحابی، ہر مرد، ہر عورت کہتے تھے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا ہے اور ہم نے پڑھا بھی ہے، ہمیں حفظ بھی یاد ہے، لیکن یہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اور یہاں یہ طے ہوا تھا کہ لکھا ہوا بھی ہونا چاہیے اور اس پر گواہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک آدمی گواہ لاؤ اس کے اوپر، زیادہ گواہ آ جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن گواہ ہونا چاہیے اور سب کو یاد ہونا چاہیے۔ تو ایک آیت تو یہ تھی۔ دوسری آیت تھی سورہ احزاب کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ دوسری آیت، یہ 2 آیتیں سب کو یاد ہیں لیکن لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ اب پھر جمع ہو بیٹھے، بھائی سب کو یاد ہے، قرآن میں داخل کرو۔ صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، لکھا ہوا ہونا چاہیے اور اس پر گواہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ کئی دنوں تک یہ قرآن، یہ 2 آیتیں ڈھونڈتے رہے، علماء نے لکھا ہے کئی دنوں تک۔ حجاز بھیجا لوگوں کو، اس طرف جو ہے یہاں کوفہ کی طرف لوگوں کو بھیجا، کہ شام کی طرف لوگوں کو بھیجا، پھر مکہ بھیجا لوگوں کو۔ اس لیے یہ معاملہ مدینہ منورہ میں ہو رہا تھا، سب جگہ لوگوں کو بھیجا، ہر جگہ سے خبر یہ آتی تھی۔ یمن بھیجا، کبھی دیکھو کسی کے پاس لکھی ہوئی ہو، کچھ صحابہ وہاں بھی ہے، ان کا سکرات میں شاید ان کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ ہر جگہ سے قافلے واپس آئے کہ کسی کے پاس لکھی ہوئی نہیں ہے، پانی دینا ختم۔ جب بھی پانی پیو نا تو اچھا تو ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو، لیکن کبھی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا،
تھوڑا جلدی ہوتی ہے تو آدمی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر کے پی لے، کبھی بھی کوئی بیماری انشاءاللہ نہیں ہوگی، اور یہ آسان ہے۔ جب کہیں سے یہ دو آیتیں نہیں ملی تو حضرت عمر جو ہے فکر میں آئے کہ بھئی یہ دو آیتیں نہیں مل رہی، یا تو ان دو آیتوں کو قرآن سے نکال دو، یا ان دو آیتوں کو بغیر لکھے ہوئے قرآن میں داخل کر دو۔ صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، قرآن سے ہم نہیں نکال سکتے، اس کو سب کو یاد ہے، یہ سب حافظ ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا۔ مدینہ کی عورتیں بھی کہتی تھی حافظ، اس زمانے میں حفظ عام تھا، عام، جیسے صومالیہ آپ چلے جاؤ، موریتانیہ چلے جاؤ، ہر گھر میں 100% حافظ ملیں گے آپ کو، اور پکے حافظ۔ موریتانیہ، صومالیہ، یہ حبشہ وغیرہ میں تو کم ہے، سوڈان وغیرہ میں تو کم ہے، لیکن اس علاقے میں بہت گھر گھر حافظ، گھر گھر حافظ۔ بچوں کا یعنی شروع سے ہی وہ حفظ شروع کرا دیتے ہیں وہ لوگ۔ اور دوسری ایک بات بتا دوں، میں بھول نہ جاؤں، ایک بہت بڑی بیماری ہے ہم لوگوں کے اندر، جو میں نے ڈاویل میں بھی کہا، مدرسے میں، عقل کنواں میں بھی کہا، ہاسوٹ میں بھی کہا، جہاں ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ہمارے یہاں، تو ان سب جگہ میں نے یہ بات کہی، انہوں نے یہ بات لی الحمدللہ۔ کیا بیماری ہے کہ قرآن جب پڑھتے ہیں ہم اور ورق الٹتے ہیں تو عام طور سے ہمارے کیا ترتیب ہے؟ انگلی کو زبان پر جی کر کے پھر الٹتے ہیں، تو ہمارا تھوک جو ہے وہ قرآن کو لگتا ہے۔ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ یہ صرف موریتانیہ ایسا ملک ہے جہاں وہ ایسا نہیں کرتے، باقی دنیا میں ملیشیا، انڈونیشیا، مکہ، مدینہ، جہاں پر بھی ہمارے سفر ہوئے دنیا بھر میں، تو وہاں جو ہے وہ جو ہے وہ اپنا وہی انگلی کو سمجھ گئے نا، اور ایسا کیا، پھر قرآن ورق پلٹا۔ تو اس کے اندر قرآن کی بہت بڑی بے ادبی ہے۔ ہمارا تھوک جو ہے وہ قرآن کو لگتا ہے، بیوی کے رخسارے پر تھوک لگاؤ تو آپ سے اڑ جائے گی وہ۔ کیا گانڈو تھے گئے ہو شاور، کیا پاگل تھے گئے ہو، کیا نہ سکتے ہماری شادی کرے بھی نہ کی۔ اس لیے قرآن کا ورق الٹنے کے لیے آپ تو سمجھدار لوگ ہو، جو تدبیر کر سکو وہ کرو، لیکن تھوک والی تدبیر مت کرو، سمجھ گئے بھائی؟ اس کا فکر کرو۔ مفتی محمود باڈولی، اللہ جزائے خیر دے، ان کے یہاں ابھی باڈولی میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے، انہوں نے جب یہ بات سنی تو ان کے بہت مکتب چلتے ہیں ان کے، تو انہوں نے اپنے مکتب کے اندر پہ باقاعدہ وہ لکھ کے لگوا لیا کہ ابھی قرآن کھولتے وقت، ورق الٹتے وقت جو ہے ہمارا تھوک لگنا نہیں چاہیے، وغیرہ وغیرہ تدبیر بنائی انہوں نے۔ وہاں موریتانیہ وغیرہ میں تو سیخیں ہوتی ہے کہ پتلی پتلی ایسے لکڑیاں ہوتی ہیں، وہ اس سے جو ہے وہ ورق پلٹتے ہیں۔ خیر، لیکن اس بات کا خیال رکھنا، یہ اچھا مجھے یاد آ گئی بات۔ اب دو آیتیں مل نہیں رہی ہیں، کیا کریں؟ سارا مجمع جمع ہوا کہ دو آیتیں کے بارے میں فیصلہ کرو۔ ایک صحابی تھے حضرت خزیمہ ابن ثابت، یہ سفر پر گئے ہوئے تھے، یہ مدینہ منورہ میں مہینوں کے بعد آئے۔ ان کی دو بیویاں تھیں، دونوں بیویوں کے مکانات قریب قریب تھے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو گھر پر جب پہنچے تو گھر میں داخل نہیں ہوئے، اور دونوں بیویوں سے پوچھا کہ بھئی مدینہ منورہ کی فضائیں کچھ الگ لگ رہی ہیں، کچھ حالات ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں کچھ ٹینشن ہے کوئی۔ تو دونوں بیویوں نے کہا کہ اصل قرآن جمع ہو رہا ہے، اور سارا قرآن جمع ہو چکا ہے، صرف دو آیتیں مل نہیں رہی ہیں، اس میں سب ٹینشن میں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کون سی دو آیتیں؟ انہوں نے پڑھ کے سنائی، سورہ توبہ کی آخری آیت، سورہ احزاب کی۔ ارے بولے وہ تو میرے پاس ہے، وہ تو میرے پاس ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی سفر سے آتا ہے تو پہلے گھر میں جاتا ہے، وہ گھر میں نہیں گئے، وہی اندر وہ رکھا لا تولا، ایک ایک بیوی کے مکان میں ایک ایک آیت رکھی ہوئی تھی، تولا یہ لا، اور وہ آیت ہی نہیں، جل جاؤ حضرت ابوبکر کے پاس، سیدھے آئے صدیق اکبر سے ملے۔ صدیق اکبر جو ہے بہت غم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر جب
حضرت کیا؟ یہ فرمایا کہ بھی میں 2 آیتیں ہمیں مل نہیں رہی ہیں، پورا قرآن تو جمع ہو گیا ہے ہمارا، لیکن یہ کہ 2 آیتوں کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے ہمارا۔ تو نے کہا میرے پاس 2 آیتیں ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، تمہارے پاس 2 آیتیں ہیں؟ واہ 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 واہ، ارے جمع کرو الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ اس زمانے میں نماز کے علاوہ اگر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا تھا تو یہ جملہ کہتے تھے، اور اب بھی کہتے ہیں نماز کے علاوہ اگر کوئی کام ہوا، کوئی ایسا، الصلاۃ جامعہ، نماز کے لیے اذان ہے، اس کے علاوہ لوگوں کو جمع کرنا ہے، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ استسقاء کی نماز ہو، کسوف کی نماز ہو تو الصلاۃ جامعہ کے نعرے لگاتے ہیں وہاں، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ بھئی آؤ آؤ، اعلان ہوا تو سب جمع ہو گئے۔ اب جب سب جمع ہوئے تو صدیق اکبر نے کہا کہ بھئی ان کے پاس 2 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اچھا پڑھ کے سناؤ۔ تو انہوں نے وہ لکھا ہوا سب کے سامنے پڑھ کے سنایا، سب نے تصدیق کی کہ ہاں یہی ہے۔ اب تو 2 شرطیں تو ہو گئی ہیں، لکھا ہوا ہونا چاہیے اور سب کو یاد ہونا چاہیے، اب گواہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی تو تھے نا شرط، ایک گواہ ہونا چاہیے۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ گواہ لاؤ، کس کے سامنے لکھی ہے تم نے؟ تو فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے گواہی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر کہی ہے۔ خزیمہ ابن ثابت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تیرے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے، اور سب کو معلوم تھا وہ قصہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا حضرت خزیمہ کو کہ تیری اکیلے کی گواہی 2 کے برابر۔ تو بولا میں اکیلا ہوں لیکن 2 کے برابر ہوں۔ اس پر یہ قرآن جمع ہوا۔ اب حضرت خزیمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اور کوئی یہودی تھا یا کوئی بے ایمان تھا، وہ اس کی اونٹنی جو ہے وہ اچھی تھی، یہ کچھ بھی معاملہ ہوا اس کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا ابھی بیچو گے اسے؟ کہا بیچوں گا۔ کتنے میں؟ کہ اتنے میں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے خرید لی، لیکن پیسہ میں گھر جا کے دوں گا۔ یہ آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی یہاں پیسے نہیں ہیں، میں گھر جاؤ میرے ساتھ چلو، پیسے لو اور مجھے اونٹنی حوالے کر دو، اونٹنی یا گھوڑا جو بھی سواری تھی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے اور وہ پیچھے پیچھے، اور وہ سواری بھی پیچھے پیچھے، تو لوگ پوچھتے تھے ارے تیری اونٹنی تو بہت اچھی ہے، کیا بھاؤ ہے اس کا؟ تو حضور کو جو بھاؤ کہا تھا اس نے اس سے ڈبل بھاؤ سامنے والے کو کہا، حضور کو پتہ نہیں۔ تو اس نے کہا میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ارے یار میں نے تو سستے ہی بیچی ہے ان کو، یہ تو ڈبل بھاؤ دے رہا ہے۔ اس کے گرمی چڑھی، جب گرمی چڑھی آگے بڑھا، کسی دوسرے نے پوچھا کیا بہت اچھی ہے تیری اونٹنی، یہ گھوڑا بہت اچھا ہے، یہ تو نسل والا گھوڑا ہے، یہ ہے وہ، کیا بھاؤ اس کا؟ اس نے 3 گنا کہا۔ سامنے والے نے کہا کہ ڈن، دیتا ہوں پیسے۔ اب اس اور گرمی چڑھی تو اس نے جو ہے زور سے کہا کہ اے قریشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی کہتا تھا وہ، اے قریشی، اے عبد المطلب کا اولاد، اے آل طالب، میرا پیسہ دو۔ آپ نے فرمایا کہ گھر جا کر دینے کی بات ہوئی ہے، گھر جا کے دوں گا۔ فرمایا نہیں مجھے ابھی چاہیے۔ اب یہ باتوں میں تو باتوں کے اندر لوگ جمع ہو گئے۔ لوگ جب جمع ہو گئے تو اس میں جو کچھ صحابہ بھی آ گئے، کچھ مشرکین بھی آ گئے، کچھ یہود بھی آ گئے، اور اس میں حضرت خزیمہ بھی آ گئے، یہ جو تھے وہ یہ بھی آ گئے۔ اب اس نے زور سے کہا بھئی میں نے تمہیں بیچی ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی میں نے خرید لی ہے، گواہ لاؤ، میں نے آپ کو بیچی، گواہ لاؤ۔ یہ حضرت خزیمہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خرید لی ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خرید لی ہے۔ تو اس نے فرمایا بھائی تم اس وقت تو مجلس میں تھے نہیں، تو جھوٹی گواہی کیسے دیتے ہو؟ آپ تو تھے نہیں، میں اور دونوں اکیلے تھے، تو آپ میرے بارے میں گواہی کیسے دیتے ہو؟ تو حضرت خزیمہ نے کہا آپ آسمان کی خبریں ہمیں دیتے ہیں اور ہم اس بات کو ہم پکا سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں، اس بات کو ہم کیسے سچ نہ سمجھیں؟ اس پر حضور نے فرمایا جا تجھے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا حضرت خزیمہ کو
کہ تجھ اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہے. یہ وہ جملہ حضور کا یہاں کام آ گیا قرآن جمع کرنے میں. اچھا سارے صحابہ کو ایک قصہ پتا تھا کہ خزیمہ کے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے اور سب جانتے تھے کہ اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہے. تو حضرت خزیمہ نے کہا صدق رسول اللہ صدق رسول اللہ. تم سب میرا قصہ جانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خزیمہ کی گواہی دو کے برابر ہے. ہاں ہم نے بھی سنا تھا. بولے بس میں بھی ہوں اور میرے ساتھ میں بھی ہوں. اس پر پھر یہ قرآن جمع ہوا اور قرآن جمع ہوا, خوشیاں منائی گئیں, اس کے نسخے تیار ہوئے اور نسخے تیار کر کے جو مراکز تھے اسلامی مراکز, ایک کوفہ ہے, بصرہ ہے, دمشق ہے, مکہ ہے, پھر حجاز میں جو دور دور کے علاقے ہیں, پھر اس طرف طائف کے علاقے ہیں, پھر اس طرف جو ہے تمہارا یہ حبشہ وغیرہ میں بھی اسلام پہنچ چکا تھا, وہاں تک جو سارے کے سارے نسخے جو ہے وہ بھیجے گئے. اس کے بعد پھر جب یہ دور یہ طباعت کا شروع ہوا تو سب سے پہلے قرآن جرمن کے اندر چھپا. اب ہمارے ہاتھوں میں ہر جگہ ماشاءاللہ قرآن چھپتا ہے اور نئے نئے ڈیزائن آتا ہے, لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے. اتنا تیار کر کے تو ہم تک پہنچ گیا. اب ہمارا کام کیا ہے, اس کی حفاظت کرنا اور اس کو آگے پہنچانا. ہمارا کام اتنا ہے, کرو گے انشاءاللہ. یہ حضرت خزیمہ نے خواب دیکھا تھا. ان کا جب قصہ شروع ہوا تو ان کا ہی پورا کلو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے مسجد نبوی میں اور حضرت خزیمہ نے حضور کے پیشانی پر سجدہ کیا. تو سجدہ پہ کیا اللہ کے سامنے, لیکن جگہ کون سی ملی ان کو جو عرش سے افضل ہے. عرش پر کوئی سجدہ کرے اور کوئی حضور کے پیشانی پر سجدہ کرے تو حضور کے پیشانی والا افضل ہے. تو جگہ یہ ان کے اندر کی خوبی تھی جس وجہ سے اللہ نے یہ چانس دیا حضرت خزیمہ کو. اور حضرت خزیمہ کو, اور خزیمہ ابن ثابت الانصاری یہ ان کا نام تھا, خزیمہ ابن ثابت الانصاری. پھر یہ گھر پر گئے تو بیویوں نے کہا کہ مبارک مبارک, اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے مہر لگا دی. بھئی ان کا دو آیتیں جمع ہوئی تو قرآن مکمل ہوا نا. یا تو قرآن میں داخل کرتے وہ شرائط کو بھول جاتے یا قرآن سے نکال دیتے, یہ دونوں چیزیں غلط تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس لیے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا, اسے یاد کرنا اور ہمارا تھوک قرآن کو نہ لگے اس کی فکر کرنا اور اس کی حفاظت کرنا. اور آگے جب آپ بڑے بنو گے, آپ بھی مدرسے کھولو گے, دین کا کام کرو گے, صرف ایک میری نصیحت یاد رکھنا, مدرسہ کھولو, مکاتب کھولو, ہاں لیکن دکانیں مت کھولنا. سمجھ گئے؟ دکانیں مت کھولنے کا مطلب اپنی ذاتی اغراض کے لیے مدرسہ مت کھولنا, ورنہ وہ چیز خالی رہ جائے گی. میں حرم شریف میں تھا, ایک لڑکا بھاگا آیا, یہ کہا حضرت دعا کیجئے کہ جو ہے میں مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی مدرسہ کھولنا تو اچھی چیز ہے لیکن دکان مت کھولنا. آج کل سب سے اچھا دھندا یہی ہے, موڑی بھی نہیں لگے, کچھ بھی نہیں لگے, مدرسہ کھول کے بیٹھا ہے. اخلاص کے ساتھ آدمی کام کرے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے لوگ دین پر آئے تو جو شاگرد ہیں وہ تو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور استاد جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے. یہ ابا کہتے تھے. پرانوں کا ہمارا مجمع ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم پرانے ہماری وجہ سے لوگ تبلیغ میں لگے اور ہماری وجہ سے لوگوں نے دین کا کام شروع کیا اور ہماری وجہ سے لوگ جو چلا دیا, لوگوں نے سال دیا, ان کی زندگی میں دین آ گیا اور ہماری زندگی میں دین نہیں آیا تو ہم تو محروم رہے. اسی لیے ایک بات پر بات ختم کرتا ہوں, جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ دیکھو مشرکین جائیں گے, یہ کرنا. کہ جہنم میں سب سے پہلے یہود نصارہ جائیں گے, یہ کرنا. مجوسی جائیں گے, یہ کرنا. تو کون جائے گا جہنم میں سب سے پہلے؟ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا.
بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے اس کا مفہوم بیان کر دیا مستفاد۔ اس لیے اپنی نیتوں کو مخلص رکھو، اخلاص کے ساتھ کوئی ضروری کام کرو، مختصر کرو لیکن اخلاص کے ساتھ کرو۔ اچھا پھر ہم ابا ایک مثال یہ بھی دیتے تھے کہ ہوائی جہاز ہے، بہت اچھا ہے، پائلٹ ہے، اس کو بھی تجربہ ہے، فضا ہوائیں یہ بھی مناسب ہے، موسم بھی ٹھیک ہے، ایئرپورٹ بھی اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس ہوائی جہاز کے اندر پیٹرول نہیں ہے، یہ ہوائی جہاز اڑے گا بھائی؟ نہیں اڑے گا۔ ہمارا جو پیٹرول ہے وہ اخلاص ہے، اللہ کے لیے کرنا، کرو گے انشاءاللہ۔ پھر جب فارغ ہو جاؤ اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، جتنا لگا سکو۔ ہم تو سال مانگتے ہیں، بے سال نہیں جا سکو، کم سے کم 4 مہینہ لگاؤ، 2 مہینہ لگاؤ، 3 مہینہ لگاؤ، کچھ نہ کچھ نقل و حرکت میں وقت لگاؤ اللہ کے راستے میں۔ اور میں ایک ہدیہ سب کو دیتا ہوں جو آپ کو بھی دے رہا ہوں کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو جتنے محل بنانے ہو بناؤ۔ سورہ اخلاص کی فضیلت میں حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت تک محل تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو اور ایک محل تیار ہو جائے، یہ تو بہت آسان ہے، میں بہت محل بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا، تو بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ ہمارے ہاں میں نے چونکہ کہنا شروع کیا یا ہاسوٹ وغیرہ میں وہ بچے جو ہے نا کھانے کے لیے جاتے ہیں نا، اور پھر کھانے کے بعد اپنے مسجد میں آتے ہیں یا اپنے کمرے میں جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جاتے جاتے 2 محل بنا دیتے ہیں اور آتے آتے 2 محل بنا دیتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ رات کو نیند نہ آوے تو جنت میں بنگلے بناتے بناتے سو جانے کا، خواہ یوٹیوب نہیں دیکھنے کا، خواہ گناہوں کے کام نہیں کرنے کے۔ تنہائی کے گناہ آدمی کو ختم کر دیتے ہیں اور تنہائی کی نیکیاں آدمی کو کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صوبان سے، کیا صوبان حشر کا میدان میں بہت لوگ آئیں گے جو بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ کے سامنے فقیر کھڑے ہوں گے۔ حضرت صوبان نے کہا کہ حضرت ایسے بدبخت لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہی ہے۔ اشارہ تو کیجیے۔ فرمایا وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں گناہ کرنے کا موقع ملے تو چکتے نہیں تھے، گناہ کر لیتے تھے۔ صحیح حدیث میں قصے آتے ہیں، حدیث آتی ہیں۔ تو تنہائی کا گناہ آدمی کو زوال تک لے جاتا ہے اور تنہائی کی نیکی آدمی کو کمال تک لے جاتی ہے۔ کہ تنہائی کا گناہ جو ہے یہ آدمی کو زوال تک لے جاتا، نیچے جائے گا، نیچے جائے گا، نیچے جائے گا، نیچے جائے گا۔ اور تنہائی کی نیکی یہ آدمی کو کمال تک لے جاتی ہے۔ تو تنہائی میں بنگلے بناتے رہو، حساب کتاب رکھنے کی اپنے کو ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ حساب رکھے گا۔ ہمارے یہاں شکاگو میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اس نے جو کہا جب سے میں نے سنا ہے 10 لاکھ مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھا ہے، ڈاکٹر نہیں اور بڑی ڈاکٹرنی میں سے ہمارے بچے جتنے پیدا ہوئے ہیں خالد وغیرہ سب اس کے ہاتھ سے پیدا ہوئے ہیں، سب اب شکاگو منتقل ہو گئی ہے۔ تو کہتے کہ میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا، 5 لاکھ تو میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا، مجھے ہدیہ دیا۔ ارے میں نے کہا یار یہ ہدیہ تو اچھا ہے، اور 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب بنگلہ ملسے نے بھی کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے، حدیث ہے مسند احمد کی۔ اب سوال کیا ہو جب بنگلہ ملیں گے تو مولوی صاحب کہ بھاڑو اب سے بھی نہیں آوے رینٹ۔ میں نے کہا گجراتی اور پنجابی ان لوگوں کو کرائے کا بہت فکر رہتا ہے کہ کرایہ آوے، کرایہ آوے، کرایہ آوے۔ کرایہ تو نہیں آئے گا کہ اس سے بنگلے کریں گے کیا؟ یہ کریں گے کیا؟ جنت میں جائیں گے وہاں جا کے مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ، اور کیا؟ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، وہاں جا کے مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ بھی پڑھو گے انشاءاللہ، آتے جاتے آتے جاتے آتے جاتے پڑھتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، میں بھی تھا،
ایک صحابی سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور میری طرف متوجہ ہو کر کہا، ابو ہریرہ وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ تو میں نے پوچھا کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو ابو ہریرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ ابو ہریرہ فرماتے تھے میرے دل میں آیا کہ میں انہیں ڈھونڈ کر یہ خوشخبری دوں، لیکن اتفاق یہ تھا کہ اس دن دوپہر کا کھانا میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میں نے کہا یار اس کو خوشخبری دینے جاؤں گا تو میرا حضور کے ساتھ کھانا رہ جائے گا، کھانا رہ جائے گا میرا یہاں، اس لیے میں گیا نہیں ڈھونڈنے کے لیے۔ اسی لیے اس روایت کی جو راوی ہے وہ ابو ہریرہ ہے۔ جب ایک مرتبہ پڑھنے پر حضور نے فرمایا واجب ہو گئی، اب روزانہ تم 2-4 بنگلے بناؤ گے تو جنت پکی ہو جائے گی نا انشاءاللہ۔ اس لیے اس کا پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اور پھر آخر میں اتنی بات عرض کر کے بات ختم کروں، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ اگر آپ حضرات مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گے تو میری دعاؤں میں انشاءاللہ پارٹنر رہو گے، انشاءاللہ یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن ہم اہلک وخاصتک۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن ہم اہلک وخاصتک۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا الیک والى رضوانک والى جناتک جنات النعیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، محنت کرنے والوں کو قبول فرما، محبت کی نگاہوں سے دیکھنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ پورے یورپ کی ہدایت کے فیصلے فرما، پورے یورپ کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے ان بچوں کو قبول فرما۔ یہ آج کے اساطیر ہیں، انہیں تو کل کا اکابر بنا دے، انہیں تو کل کا اکابر بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کلان کی دعائیں مانگی ہے وہ ہمارے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما۔ اللہم اجعل ثارنا علی من ظلمنا منصورنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصیرنا واجعل الجنة ہی دارنا وقرارنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ومن لا یرحمنا یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ جو زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھے اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیان ہوا اسے اپنے دربار میں قبول فرما، اور اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔